إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يعملون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 160 پر 3 سے لے کر میں نے 4 آیتیں تلاوت کی، فرماتا ہے واسألهم عن القرية، ذرا اس قریے سے، اس بستی والوں سے آپ پوچھیے۔ کن بستی والوں سے؟ فرمایا کہ کانت حاضرۃ البحر، جو ایک سمندر کے کنارے رہتی تھی، ساحل پہ رہتی تھی۔ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو جس طرح ہمیں جمعہ دیا، اس طرح ان کو ہفتہ دیا، سبت، اور جس طرح ہمیں جمعہ میں رحم کرتے ہوئے صرف ایک گھڑی حرام کی، جہاں ممبر پر چڑھنے سے پہلے امام کے شروع ہوتا ہے، یا نہیں اذان کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور نماز کے اختتام پہ ختم ہو جاتا ہے وہ وقت، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ رحم کیا ایک گھڑی دے کر، جس میں تجارت حرام، ہر چیز حرام، عبادت کے لیے مخصوص، جیسا کہ فرمایا کہ فسعوا من یوم الجمعہ، فسعوا، بھاگو دوڑو، اور وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، حرام ہے۔ پھر فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز اگر ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، دنیا تجارت تمہارے جو کام چھوڑے ہوئے تھے اس کو شروع کر لو۔ ایک گھڑی ہمیں دی جس پر تجارت حرام، وہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہودیوں کے لیے ایک گھڑی نہیں بلکہ پورا دن دے دیا، کہا کہ تجارت حرام ہے، پورا دن، یوم السبت میں تم نہ شکار کر سکتے ہو نہ تجارت، صرف عبادت کرنا ہے۔ اور ایک بستی کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا تھا یہ معاملہ، جو کہ بالکل ساحل کے قریب رہتی تھی، سمندری ساحل کے قریب رہتی تھی۔ ان لوگوں کے لیے پورا ہفتہ سمندر کی مچھلی کا شکار کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ آزمانے کے لیے رب نے
کچھ ان کے لحاظ سے تبدیلی کر دی قدرتی لحاظ سے۔ وہ کیا اللہ کہتا ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک، ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے نکل کے سمندر سے باہر ساحل پہ پڑتی تھی ان کے آنکھوں کے سامنے، دولت گویا کہ اس وقت کے لحاظ سے، لیکن پکڑ نہیں سکتے تھے۔ شرعا اس کو کہتے ہیں جس میں سے کیا ہے ایسا زوردار فوارہ نکلے پانی سے، اس طرح کیا ہے زیادہ سے زیادہ مچھلیاں اس دن نکلتی تھی، لیکن اس دن وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، دوسرے دنوں میں آتی ہی نہیں تھی۔ لا تأتیہم کذالک نبلوہم، ہم یہ جو کچھ بھی کیا ان کے لیے اصل میں آزمائش کے لیے کیا۔ یہ لوگ اس پر قائم رہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کا ڈر نکال کے اللہ کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں؟ تو ان میں 2 گروہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو علل اعلان کہا کہ نہیں بھائی ہم صبر نہیں، ہر حرام کاری میں جاتے ہیں، پکڑ لیا۔ دوسرے نے وہ کہا کہ دیکھو جی ہم کو کیا بھلا ہے، ہم تو رک جاتے ہیں۔ تیسرے نے وہ کہا کہ ہم روکیں گے بھی رکیں گے بھی۔ یہ 3 گروہ کا بہت اہم فلسفہ ہے آج کے اس دور میں کرونا وائرس میں، یاد رکھیے۔ میں واقعے سے یوں شروع کیا اس واسطے کہ آپ کے ذہنوں کو کھولوں، آپ بھی کیا ہیں کچھ غور و فکر کریں، خالی آ کے سو کے نہ جائیں، بیٹھ کے سن ہو کے سنی نہ بن جائیں۔ میں نے اس واسطے حوالہ صرف واقعے کا دیا، تطبیق آپ کریں گے۔ سوچو اب اس لحاظ سے ہمیں کیا کیا چیزیں نصیحتاً ملتی ہیں آج کے اس دور میں، جو کہ ہمارے لحاظ سے پورا معاشرہ گندہ اور برائی کو قبول کرنے والا بن گیا ہے۔ تو ہمارے بھی 3 سیکشن ہو گئے ہیں۔ ایک تو کھلم کھلا برائی کا ساتھ دینے والا بن گیا ہے، جو بھی ہو چلو جی، دنیا کو کون جی بدل سکتا ہے، اور ہم چند لوگ بدل کے کیا کریں گے بھائی، جو ہوتا ہونے دو بھائی۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو رکیں گے، لیکن رکانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو رک جائیں گے، بقیہ رکانا ہمارے بس، پوری دنیا برائی میں ہے تو ہم کیا بھی رکائیں گے، ہم محدود چند لوگ ہیں، ہم کیا کر سکیں گے۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ سب ہم کو فلسفے نہیں بکھارنا ہے، ہم کو رکنا بھی ہے رکانا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ والا گروہ، اس کو سمجھانا مقصود ہے مجھے۔ آج دیکھیے عجیب حالت ہے، اور پوری امت گویا کہ سام سوم گیا ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ شراب کھانے کھلے، عبادت گاہیں بند، اور معاشرہ خاموش۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، پوری امت برائی کو قبول کر چکی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا بدبخت شراب کھانے کھول رہا ہے اس میں کرونا نہیں لگے گا، عبادت گاہوں میں لگے گا۔ میں نے مسجد کا لفظ استعمال نہیں کیا اس واسطے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مسجدوں کو کھلوانے کے لیے بات، ہم کہتے ہیں عبادت گاہیں یہ تو بند ہیں، شراب خانے کھلنے لگے، اس کو پروٹیکشن ہے، پولیس ہے، مدد کر رہی ہے۔ اور مجھے بڑا ہنسا آتا ہے جب میں وہ ٹیمل نیوز، وہ ٹیمل تو زیادہ آتی نہیں، وہ ٹیمل نیوز میں بولتی ہے، جب وہ بولنے والی بولتی ہے نا، مدو پریئر گل کہتے ہیں، مدو پریئر گل، یعنی شرابی کبابی جوار، یہ نہیں بولتی ہے، کوئی غلط لفظ نہیں بول رہی، اتنا اچھا بنا کے بول رہی ہے، گویا کہ نشے کو یا شراب کو چاہنے والے، پیار کرنے والے، مدو پریئر گل، ان کے لیے شراب خانے، اللہ کو پیار کرنے والوں کے لیے عبادت گاہیں نہیں کھلی، اس کے لیے کوئی آواز نہیں۔ امت پوری سوئی ہوئی ہے، پوری امت۔ اور ہمارے بڑے بھی کیا ہیں، لکھ کے ابھی فلسفے بکھا رہے ہیں، ہاں اور ایک مہینہ بند کر کے رکھو، ہمیں ذرا آرام ملے گا۔ ہم تو کہیں چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں نا جی، پہلے ہی کیا ہے کون سا مسجد جا کے پڑھتے تھے، ہم تو گھروں میں پڑھ لیتے تھے، مسئلہ ختم۔ یہ کرونا آ کے اور بھی ہمیں کیا ہے شانت کر گیا گویا کہ۔ برائی پر اصل میں ایک طرح کی جو چیز اٹھنی چاہیے، جذبہ اٹھنا چاہیے، مردہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کتوں کی طرح، گورنمنٹ کی نماز پڑھیں گے گویا کہ ہم، لیکن امت دراصل مکمل جو آ کر اس کو قبول کر چکی ہے۔ برائی چلو بھائی جو بھی، اب کل کے دن آ جائے آپ کو کیا ہے مکمل طور پر 1 سال کے لیے بند کر دو جی، جو بھی ہے گھروں میں پڑھ لو، تو ہم کہیں گے ہاں برابر بولا گورنمنٹ، کتنے لوگ مرتے تھے دیکھو۔ ارے عزیمت کی راہ پھر کون سی ہے جی، خالی رخصتوں کی راہ ہی قبول کرو گے کیا؟ رخصتوں کی راہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کیا ہے انعام یافتہ گروہ قرار نہیں دیا۔
جو عظیم. اب حضرت بلال کو جب معلوم ہوا کہ ان کے آقا امیہ بن خلف کو اسلام قبول کرنے کی اطلاع مل چکی تھی تو ان کے پاس دو راہیں تھی، ایک عزیمت کی راہ تھی، ایک رخصتی کی راہ تھی. رخصتی کی راہ میں بلال کہہ سکتے تھے امیہ سے میں نے قبول نہیں کیا، کون بولا آپ کو، مجھے محمد نام کی چیز بھی معلوم نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور وہ امیہ چھوڑ دیتا تھا. رخصت تھی لیکن بلال نے قبول نہیں کیا رخصت. عزیمت کی رائے اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہاں محمد کے دین کو میں نے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو کرنا ہے کرو. مار کھایا، ریت میں کیا تبتیغ ہوئی، ریت میں ان کے پیٹھ کو جلایا گیا. خباب بن ارت کے بارے میں مشہور ترین واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے. 20 سال گزرنے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ دامن سے کپڑا ہٹا تو دیکھا کہ نہ پیٹ ہے نہ گوشت ہے نہ چمڑی ہے. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ خباب یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنی پیٹھ کا، نہ گوشت ہے نہ چربی ہے نہ کوئی کیا ہے آپ کے اوپر جلد ہے، صرف برس کی بیماری کی طرح سفیدی ہے، ہوا کیا تمہارے پیٹھ کو؟ کہا کہ امیر المومنین آپ کیا جانتے ہیں ہمارے اوپر اسلام قبول کرنے پہ کیا بیتی. میری جو آقا تھی ایک عورت تھی ام انمار، اس کو جب معلوم ہوا میں نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ مکے کے اوباشوں کے حوالے کر دی اور وہ لوگ مکے کی ریت پر جلتی ہوئی آگ جلا کر میرے اوپر لٹاتے اور اوپر سے ایک کیا ہے سنگین ترین ایک بہت بڑا پتھر رکھ کے اور اس کے بعد کوڑوں سے برسانا شروع کرتے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو جاتا. یہ ایک دن نہیں کئی دن میرے ساتھ ہوتا رہا. آج 20 سال گزر گئے لیکن اب تک نہ چمڑی آئی نہ گوشت آیا. رخصتی کی راہ بھی تھی. ام انمار سے حضرت خباب کہہ دیتے کہ میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، کون بولا جھوٹی نیوز ہے، وہ چھوڑ دیتی. اور اللہ تبارک و تعالی بھی پکڑتا نہیں. کیوں؟ رخصت خود دیا تھا. سورہ نحل میں آیت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی کا ایمان دلی طور پر اطمینان والا ہے اور وہ بظاہر کفر، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کفریہ کلمہ کہہ دے، کیوں؟ دباؤ کی وجہ سے، لیکن ایمان اس کا پختہ ہو تو اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. صاف آیت اتری. لیکن پھر بھی صحابہ نے کیا ہے رخصتی کی رائے اختیار نہیں کی. شاید رخصتی کی رائے اختیار کر لیتے تو یاد رکھو آج ہمارے ہاں اب اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ مساجد و ممبر و محراب نہیں رہتے. انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تب کہیں جا کے آج یہاں پر اسلام پھیلا. آج ہم بھی کیا ہیں تناسان ہو گئے، مست ہو گئے. رخصتی کو سب سے زیادہ چاہنے والے کہاں سے رخصت ملے گی؟ تھوڑا سا رخصت مل جائے بس اپنا لو. ضرورت کیا ہے بھائی؟ علماء بولے ہیں نا، ہاں علماء شراب چھوڑو بولے، سود چھوڑو بولے، کبھی چھوڑا تو؟ ہاں وہ سب لیتا نا مرضی کے مطابق. جہاں رخصتی کی بات آئے وہاں فوری حوالہ ملتا ہے. علماء بولے نا، علماء کی ہر بات مانتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناراض کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ کیا ہیں ایک چیز جو ان کو پسند ہے لے لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں. فما جزاء من يفعل من ذلك الا خزي في الحیاۃ الدنیا. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یہ زمین میں جب دنیا میں رہیں گے ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. کون؟ جو اچھا ہے میٹھا میٹھا، ہاں سنت، میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں مولوی صاحب کیا ہے کی، ہاں اپنی حیثیت سے جو پسند ہے وہ کرو، جو پسند نہیں ہے فوری طور پر ہاتھ اٹھا دو. یہی حال ہوا تھا ان لوگوں کا بھی. ہفتے کے دن زور و شور سے مچھلیاں، لیکن یہ پکڑ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کہتا ہے اس میں ایک امت بن گئی، ایک جماعت. دیکھیے امہ کا لفظ ایک بہت بڑی امت کو بھی آتا ہے، امہ کا لفظ ایک چھوٹی سی جماعت کو بھی آتا ہے. اس سے دلیل پکڑی. آج ہم کو اس پوری بڑی امت میں سے ایک چھوٹی امت بننا ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر سکے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک امت اس میں سے نکلی، ایک جماعت انہی میں سے. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وہ امت ہے، وہ گروہ، دوسرے ایک چھوٹی امت جو روکتا تھا
ان دونوں کے درمیان کا مکالمہ ہے کہ آپ کیوں ان کو نصیحت کرتے ہیں جن کو اللہ عذاب دینے کے لیے مقرر کر چکا ہے. یہ لوگ پلٹنے والے نہیں ہیں. تو وہ جو رکانے والی امت تھی، یعنی رکتی بھی تھی رکاتی بھی تھی، امر بالمعروف نہیں ہے، اس نے کیا کہا؟ معذرتاً الی ربکم. ارے اللہ کے پاس، ہمارے پاس سوری بولنے کے لیے تو کچھ چاہیے نا جی. معذرتاً الی ربکم، یہ امت بنو معذرتاً. ہمیں کچھ کرنا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیں نہیں چاہیے دنیا میں. کون سدھرتا ہے کون بنتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. معذرتاً الی ربکم. کل اللہ پوچھے کہ آج دنیا میں تو رہا تھا تو یہ مصائب و آلام تھے، دین کی محنت کتنی کی، دین کے لیے کتنا وقت دیا. معذرتاً الی ربکم. اللہ میں بھی رکا، دوسروں کو جس حد تک ہو سکے رکاتا رہا، غلطی کو غلطی بولتا رہا. سب لوگوں کے ساتھ جیسے غلطی کو کیا ہے صحیح بول کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ملا میں. معذرتاً الی ربکم، معذرت کرنے کے لیے میں اپنا کام کرتا رہا. اللہ کے لیے یاد رکھیے معذرت کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں. آج اپنا محاسبہ کیجیے. کل اللہ پوچھے، یہ کووڈ-19 کے زمانے میں خاص کر برائیوں کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا ہے، نیکیاں دب کے رہ گئی ہیں. ایسے حالات میں کون ہے جو ان سب کی پرواہ کیے بغیر دین کے کام میں لگا رہا، احساس کرتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، خود رکتا رہا. معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے پاس معذرت کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب آیا عذاب، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو کچھ انہیں سنایا گیا تھا، انہیں یاد دلایا گیا تھا، انہیں تورات بتائی گئی تھی، آج کی زبان میں قرآن میں انہیں بتایا گیا تھا، جو انہوں نے بھلا دیا. نسوا ما ذکروا بہ. آج بھی یاد رکھو نسوا ما ذکروا بہ کا بہت بڑا غلبہ، بہت بڑا سبجیکٹ ہمارے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے. قرآن و سنت کو ہم نے کتنا یاد رکھا. نسوا ما ذکروا، جو انہیں یاد دلایا گیا اسے بھول گئے. کتنا یاد ہے، شریعت کتنی یاد ہے، احکامات کتنے یاد ہیں. نسوا ما ذکروا بہ فذکر ان نفعت الذکریٰ. الذکریٰ قرآن کتنا یاد ہے، کتنا پڑھا، کتنا سیکھا. یا سیکھا ہو تو بھول گئے. بعض لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں بچپن میں پڑھا مولوی صاحب بھول گیا. چھوڑے گا اللہ؟ بھولنے کے لیے پڑھا. نسوا ما ذکروا بہ، بھول گئے وہ سب کچھ جو انہیں یاد دلایا گیا تھا. ہاں تو اللہ کہتا ہے ینہون الذین عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. جو کچھ روکتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تو رکا دیا. انہیں عذاب سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نجات دلا دی. بقیہ دونوں گروہ پر عذاب آیا. کیسا عذاب آیا؟ فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو کے بندر بنا دیا، بشکل بندر. دل کے بندر نہیں، دل کے بندر آج بھی بہت ہیں دنیا میں. آج انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت تھوڑی دکھتی نہیں ہے، سب بندر کے مزاج کے. ہاں لیکن فزیکلی بندر اللہ نے ان کو بنا دیا. اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ بندر بن کے زندہ نہیں رہے، مر گئے. یعنی ان کی نسل نہیں چلی. کل کے دن کوئی ڈاروین تھیوری لا کے سیٹ کر کے دیکھو وہ بندر جو بنے نا وہی لوگ بعد میں کیا ہے آئے تھے بولنے کے لیے، کیونکہ ان کی نسل نہیں چلی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر پورے کے پورے مر گئے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.